السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کثیرہ، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج ہم انشاءاللہ پارٹ 3 کو سمجھ لیتے ہیں۔ تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغیبت والبدعت والنمیمت والفواحش والبہتان والمعاصی كلها، یعنی میں نے توبہ کی، اور کس سے توبہ کی؟ اور کفر، شرک، جھوٹ، غیبت، بدعت، چغلی، بے حیائی، بہتان اور تمام گناہوں سے بیزاری اختیار کی۔ اگر ہم اس کی وضاحت دیکھیں، یہاں پہ بہت سے فیکٹر، بہت سے پوائنٹس ایسے ہیں جس کو اگر ہم دل سے اگر ان کلمات کو کہیں نا، تو ہم بہت سی باتوں سے بچ سکتے ہیں، بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہاں بندہ اللہ کے سامنے عہد کرتا ہے کہ وہ کفر اور شرک سے دور رہے گا۔ دیکھیں، یہ بات ہم پہلے پارٹ میں بھی کر کے آ چکے ہیں نا، پارٹ 1 میں، پارٹ 2 میں ہے، ہم نے یہ باتیں کی ہیں کہ ہم شرک سے جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم اس سے جو ہے وہ اگر ہم جان بوجھ کر کر رہے ہیں تو ہم معافی مانگتے ہیں، اگر ہم جو ہے وہ ہم سے غلطی سے ہو رہا ہے تو ہم معافی مانگتے ہیں۔ اور ہم جو ہے وہ کفر، شرک، جھوٹ، غیبت، بدعت، چغلی، بے حیائی، بہتان اور تمام گناہوں سے بیزاری جو ہے وہ اختیار ہم کرتے ہیں۔ تو کفر جو ہے وہ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار۔ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا۔ انکار، دیکھیں، انکار یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کو ایک ماننے سے انکار کر دیں، تو یہ ہے عین کفر، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہے شخص، وہ کفر کر رہا ہے، وہ کافر ہے۔ اور ایک شخص ہے جو کیا کرتا ہے کہ رب تعالیٰ کو تو مانتا ہے لیکن رب تعالیٰ کی نہیں مانتا۔ رب تعالیٰ کو ماننے سے کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے وہ مسلمان ہے۔ اللہ اور رسول دونوں کو ماننے سے وہ مسلمان ضرور ہے، لیکن اگر وہ عمل نہیں کر رہا تو وہ بھی کفر میں آ جاتا ہے، یعنی انکار کرنے میں آ جاتا ہے۔ وہ مسلمان ہے لیکن وہ رب تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مان رہا، یعنی اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مان رہا، تو یہ بھی کفر کی ایک کیٹیگری ہے۔ اور اس کے علاوہ شرک تو میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتا ہی دیا ہے۔ کسی بھی چیز کے علاوہ کسی بھی انسان کو کوئی بھی آپ ایسا فیکٹر لیں، کسی بت کو، کسی کو بھی اب تعالیٰ کے ہمسر نہیں ٹھہرا سکتے، اگر کریں گے تو شرک میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جھوٹ۔ تو جھوٹ نہیں بولنا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جب جو ہے وہ مذاق کرے تو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، کیونکہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے اصل میں۔ انشاءاللہ یہ الگ ٹاپک ہے، ڈیٹیل سے سمجھنے والے ٹاپک ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم الگ الگ سمجھیں گے بعد میں۔ اور اس کے بعد ہے غیبت سے، ہم غیبت سے بچیں۔ غیبت کیا ہے؟ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غیبت کیا ہے۔ غیبت جو ہے وہ ہم ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ غیبت کے بارے میں صحابہ کرام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، کہ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، کہ جب ہم کسی کی جو ہے وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو یعنی اس کے اندر موجود ہے، وہ کمی، وہ خامی، وہ اس کے اندر موجود ہے، تو کیا وہ بھی غیبت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے وہ غیبت ہے، چاہے اس کے اندر وہ برائی ہو، اگر تو وہ برائی اس میں موجود ہے تو وہ غیبت ہے، اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں ہے تو وہ بہتان ہے۔ تو یہاں سے ہمیں غیبت اور بہتان سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو کتنی باریکی سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی اپنے منہ سے کچھ بھی نکال دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ بولتے ہیں۔ آپ سوچیں، اگر وہ باتیں اس میں موجود نہیں ہیں تو آپ بہتان لگا رہے ہیں۔ بہتان جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی غیبت اگر آپ کر رہے ہیں، غیبت یعنی اگر اس کے اندر وہ چیزیں برائی موجود ہیں تو آپ غیبت کر رہی ہیں۔ اور غیبت جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہے، اس کے مترادف ہے کہ یعنی آپ اپنے بھائی کا جو ہے وہ گوشت کھائیں، نعوذ باللہ۔ تو غیبت سے بچنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کو بھی، یہ بھی ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم کرتے ہیں بدعت سے بیزاری کا اظہار۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟
बिद्दत का मतलब होता है कि जो बातें इस्लाम में नहीं हैं हम उन पर अमल कर रहे हैं, यानी हमने खुद से खुद साख्ता अमाल निकाल लिए हैं, खुद साख्ता अपनी तरफ से कि अगर हम ये करेंगे तो हमें अजर मिलेगा। हालांकि कुरान और हदीस में वो कहीं से साबित नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ नया करने को सोच रहे होते हैं तो हम बिद्दत से बच जाएंगे। हम जब ये कलमात कहते हैं तो हम रब ताला की पनाह में आते हैं और हम कहते हैं कि रब ताला हम बिद्दत नहीं करेंगे, और फिर हमें ये चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं कि क्या बिद्दत में आता है और क्या बिद्दत में नहीं आता। तो इस तरह हम जो यानी सोशल गुनाह हैं, ये सोशल हो गए हैं ना बहुत ज़्यादा। झूठ, गीबत, बिद्दत और चुगली, एक ही बात दूसरे को जाकर कहना और इस तरह से लड़ाई झगड़े डलवाना, ये चुगली जो है हो जाती है। तो इन तमाम सोशल बुराइयों से हम बच जाते हैं। बहतान लगाना मैंने समझा दिया आपको। बेहयाई, इसके अलावा इखलाकी बुराई में आती है बेहयाई, फहाशी। तो हम बेहयाई से, फहाशी से जो है वो बेजारी इख्तियार करने के जो है वो इजहार करते हैं, और ये इखलाकी बुराइयों से हम बच जाएंगे इंशाल्लाह अगर हम ये कलमात दिल से समझ कर जो है वो कह दें और उस पर फिर अमल भी करें। तो देखें, ये जब हम कहते हैं कि हम इन तमाम बातों से, इन तमाम गुनाहों से बेजारी इख्तियार कर रहे हैं, ये दरअसल जो है वो मुकम्मल हम जो है वो ऐलान बरात कर रहे होते हैं। हर गुनाह से, हर बातिल से जो है वो हम ऐलान बरात कर रहे होते हैं कि हमने शिरक नहीं किया, हम कुफर नहीं करना चाहते, हमें झूठ, गीबत, बिद्अत, चुगली, बेहयाई, बहतान और नेज़ जितने भी गुनाह हैं सब से हम बेजारी का इजहार कर रहे हैं और तलाक की पनाह में आ रहे हैं इस चीज़ से। और हिस्सा 4, पार्ट 4 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक हमने तमाम गुनाहों से तौबा की है, हमने इस्तग़फ़ार की है, रब ताला की पनाह में हम आ गए हैं। और पार्ट 4 क्या है? व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, और मैंने इस्लाम कबूल किया। आप सोच सकते हैं कि अगर आप ये तमाम बातों से बचती हैं तो आप दरअसल ये फिर नेक्स्ट जो स्टेप है ये है कि आप इस्लाम कबूल करें। आप दिल से कह रहे हैं कि हम इस्लाम के तमाम अहकामात को मानेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो यानी बातें बताई हैं, जो अमल करने से हमें रोका है जिन अमाल से, और जो अमल करने को कहा है वो हम करेंगे। तो क्या होता है, हम इस्लाम कबूल करें, हम दिल से इस्लाम कबूल करें। आप अगर इन तमाम बातों पर अमल करती हैं तो आप दिल से इस्लाम कबूल कर रही हैं। और फिर इस्लाम कबूल कर लिया, शिर्क से बच गए, कुफर से बच गए, हमने झूठ भी कहना छोड़ दिया, हम झूठ नहीं कहते, गीबत भी नहीं करते, चुगली भी नहीं करते, बहतान भी नहीं लगाते किसी पर, जो है वो बदशगुनियाँ भी नहीं लेते, बेहयाई से, फहाशी से भी बच रहे हैं, हर गुनाह से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम अमल करने के बाद भी आप मुसलमान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा हिस्सा जो इसका पार्ट 4 है ना, पार्ट 4, ये बेसिकली कलमा तय्यबा का दूसरा हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इसको मानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे रब ताला का जिक्र होगा वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी साथ आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानना, रसूल मानना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम ये दोनों बातें अमल करते हैं इस चीज़ पर, अल्लाह की वहदानियत पर और रसूलुल्लाह की रसालत पर, इन पर यकीन रखते हैं, तो हम जो है वो एक प्रैक्टिकल मुसलमान बन जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने इस्लाम कबूल किया और मैं कहता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। ये जो आखिरी हिस्सा है ना, ये ईमान का कह सकते हैं खुलासा है। बंदा हर किस्म के कुफर से तौबा करके दोबारा इस्लाम का जो है वो इकरार करता है इन कलमात को कह के, और फिर इन तमाम बातों से जो है ना वो ये चीज़ हमें समझ में आती है कि हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, हम सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं। हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, हम रसूलुल्लाह के फॉलोअर्स हैं, और हमने जो है वो ये तमाम जो अहद किए हैं हम इससे अहद वफ़ा करेंगे, हम अपने वादों को पूरा करेंगे, हम अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत कलमात है अल्हम्दुलिल्लाह एक्सिरा। उम्मीद है आपको ये तमाम कलमात जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। और अब हम इसको यानी देख लेते हैं अहदीस मुबारका में इनकी क्या फजीलत है, क्या अहमियत है, और हम इसको दूसरे एंगल से कैसे समझ सकते हैं।
تو ایک حدیث ہے جو ہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے، حدیث بھی ہے اس پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کا شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے. یعنی دیکھیں ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم پھر اسی کے برابر کسی کو شریک ٹھہرا دیں تو کتنا بڑا گناہ ہے، تو بہت بڑا گناہ ہے. یہ بخاری مسلم میں حدیث جو ہے وہ موجود ہے. اور دوسری حدیث ہے بلکہ قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر ہے، کفر و شرک سے بیزاری کا جو ہے وہ کہا گیا ہے اور مضبوط کڑے کو تھامنے کا کہا گیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 ہے، فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کا مطلب ہے شیطان کا، اور اس کے ساتھ ہی جتنے بھی گناہ ہیں، جب ظاہر سی بات ہے سارے گناہ شیطان سے ریلیٹ ہیں، اس سے جڑ رہے ہیں جا کے کہیں نہ کہیں. تو جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نفس بھی ہے، یہ بھی طاغوت کے کیٹیگری میں آتا ہے، ہمارا نفس اور یہ جو شیطان ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، شرک کفر، یہ سارا. تو جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا. اس نے ایک مضبوط کڑا، یعنی مضبوط کڑا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مضبوط رسی، آپ اسے امیجن کر لیں کہ اتنی مضبوط رسی ہے کہ آپ اس کو جب تھام لیتے ہیں تو پھر وہ سیدھا آپ جو ہے وہ رب تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بلٹ اپ ہو جاتا ہے. جیسے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک رسی ہے، اس کا ایک سرا رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ایک انسان جو ہے وہ اس کو تھام لیتا ہے. جیسے اللہ کے الف پر آپ غور کریں نا، وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، بالکل ایسے کھڑا ہوا، بالکل ایک رسی کی مانند ہے. تو جو ہم کہتے ہیں نا اللہ اللہ، یعنی ایک کنیکشن بلٹ اپ ہو گئی. ایک جیسے نماز کو بھی جو ہے وہ ایک رسی کہا گیا، ایک مضبوط رسی کہا گیا ہے. تو نماز کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق بنا سکتے ہیں. اور جب یہ کنیکشن مضبوط ہوتا ہے نا، تو جو تاثیر ملتی ہے، جو نماز پڑھتے ہوئے، جو ذکر کرتے ہوئے خشوع و خضوع ملتا ہے، وہ الگ ہی لیول کو ہوتا ہے. اس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو یعنی جب جس کو بھی میسر ہوا یہ جو کیفیت ہے تو وہ کبھی ایکسپلین نہیں کر پاتا. وہ جب ایکسپلین کرتا بھی ہے تو اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، صرف آنسو ہوتے ہیں، اور آنسوؤں کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اسی طرح قرآن جو ہے وہ ایک حدیث ہے، شرک سے پاک ہونا جنت کا سبب بھی ہے. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے مر گیا، یعنی شرک نہیں کیا اس نے اپنی پوری زندگی میں، اور وہ مر گیا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ایک انسان کے لیے کہ وہ صرف ایک کام کرے، اللہ کے ساتھ برابر جو ہے وہ ہمسر جو ہے کسی کو نہ ٹھہرائے، شریک نہ ٹھہرائے، شرک نہ کرے، اور وہ اس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے، وہ جو بھی مانگتا ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے. وہ اسے اپنی تمام باتوں کا اسے پتہ ہے کہ میں نے کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، میری دوستی میری اللہ کے ساتھ ہے، میں نے کوئی بھی اپنا مسئلہ پیش کرنا ہے کہ کسی کے سامنے تو وہ میں نے اللہ کے سامنے کرنا ہے. تو یہ چیزیں انسان کو بہت زیادہ ایک تو باعمل بنا دیتی ہیں، اور دوسرا اس کے عمل میں بھی، عمل کے ذریعے دوسرے لوگوں کو بھی متاثر کرنے کی ایک تاثیر دے دیتے ہیں. اور جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات کرنے کے انداز میں ایک تاثیر ہوتی ہے کہ دل میں اترتی ہے. سبحان اللہ. تو انسان کی بات کرنے کے انداز میں جو تاثیر آتی ہے وہ آتی ہے اس کے عمل کرنے سے، کہ ایک باعمل انسان جب کوئی بات کرتا ہے دین کی تو وہ بات دوسروں کے دل میں اترنا شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے بہت، اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو بہت اس کے جو ہے وہ اہمیت ہمیں ملتی ہے. شرک سے بچنے کی کوشش کرنا ہے. میں نے کوشش کی ہے آپ کو سمجھا سکوں کہ ایک شرک جو ہے وہ خفی یعنی مخفی ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، اور ایک ظاہر ہوتا ہے. تو ظاہر سے تو ہم بچ جاتے ہیں، ہم مخفی جو چھپا ہوا شرک ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. ہم ان تمام باتوں سے جو میں نے کچھ پوائنٹس کلیئر کرنے کی کوشش کیا، تو ان سے آپ بچنے کی کوشش کریں. اور آپ کا اسائنمنٹ ورک میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے سرچ کرنا ہے کہ مخفی شرک کون کون سے ہیں. یعنی ہم جو چھپ
مگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم سے ہو جاتے ہیں. ایسے کون سی بدشگونیاں ہیں, ایسی کون سی سپرسٹیشس تھنگز ہیں جو ہم کر جاتے ہیں. یہ اس لیے کہ اگر آپ یہ چیزیں پتہ ہوں گی تبھی آپ ان چیزوں سے محتاط رہیں گے, بچے رہیں گے. تو ہم اب اس کی جو ہے وہ پریکٹس کر لیتے ہیں ان کلمات کی. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ. ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی چیز کو تیرا شریک ٹھہراؤں جبکہ میں جانتا ہوں، اور جو میں نہیں جانتا اس پر تجھ سے معافی مانگتا ہوں. میں نے توبہ کی، کفر، شرک، جھوٹ، غیبت، بدعت، چغلی، بے حیائی، بہتان اور سب گناہوں سے برات کا اظہار کیا. میں نے اسلام قبول کیا اور اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. او اللہ, I seek refuge in you from associating anything with you knowingly, and I ask forgiveness for what I do unknowingly. I repent and I renounce disbelief, polytheism, lies, backbiting, innovation, slander, immorality, falsehood, and all sins. And I submit to Islam and declare that there is no God except Allah, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. الحمدللہ. تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ آپ کا ٹاسک ہے، آپ نے کرنا کیا ہے. آپ نے کلمہ رد کفر کو کے مختلف حصوں کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور ان حصوں کے جو مفہوم ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کا اصل مطلب سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اور روزانہ کم از کم آپ نے 5 بار یہ کلمہ جو ہے وہ دہرانا ہے، اس کی مشق کرنی ہے اچھے سے، تاکہ یہ کلمات آپ کی زبان پر جو ہے وہ آ جائیں اور آپ کو اچھے طریقے سے یہ چیزیں یاد ہو جائیں، یہ کلمات آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں. اور اس سے انشاءاللہ آپ کے اعمال بھی بدلیں گے. اور جب آپ ان باتوں پر جو ہے وہ دل سے یقین کریں گی تو اور توکل کریں گی، اور اس کے ساتھ ہی آپ جو یعنی اس پر ایمان لے کر آئیں گی، تو یہ کلمات آپ کے اعمال کو بھی چینج کر دے گا انشاءاللہ تعالی. تو آپ نے کلمہ رد کفر کو یاد کرنا ہے. نمبر 2، روزانہ کم